گڈ ایوننگ۔ مسیح کی تعلیم کا درس چینلز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا سواگت کرتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلہ میں۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگان، میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف نائت فرمائے، اور سچ میں آپ زندہ خدا کے طلبگار ہیں۔ خداوند رب العزت آج آپ کا آنا اور اس کلام کو سننا باعث مسرت رہے، اور آپ جس حکمت کے لیے، جس قوت کے لیے، جس بلیسنگ کے لیے آپ اس پروگرام میں شرکت عنایت فرمائے، میں خداوند رب العزت سے التجا کروں گا کہ آج کے کلام کے عوض آپ کی زندگیاں بڑی برکت پائیں، اور آپ کی زندگیاں زندہ خدا کے زندہ کلام مقدس سے بڑی حکمت اور بڑی بزرگی اور دانائی کی باتوں کو، اور اس کی حکمت کو، اور اس کی تعلیم کو حاصل کرنے پائیں، تاکہ آپ کی زندگیاں لاچاری اور بے بسی کی زندگی نہ گزارنے پائیں، اور اس دنیا داری کے نفس و خواہش کا حصہ بن کر یہ پاپ اور گناہ سے بری ہوئی زندگی، یہ موت کا سامان نہ بننے پائیں، بلکہ آپ کی زندگیاں جو اس گناہ لدہ دنیا میں پاپ اور برائی کا حصہ ہے، آپ کی زندگیاں اس پاپ اور گناہ لدہ دنیا سے آپ کی زندگیاں پاک اور صاف ہونے پائیں، اور آپ کے اندر کوئی ایسی شیطانی تاثیر، کوئی ایسی شیطانی روح آپ کو گمراہ نہ کرنے پائے، آپ کو ورگ نہ لانے پائے، اور آپ کو اندھیرے کے راہوں پہ نہ جھونکنے پائے، بلکہ آپ خدا کے زندہ کلام مقدس سے بڑی برکت پائیں، اور اس کے نور کی روشنائی کے چراغ میں چلنے پائیں، تاکہ یہ کلام آپ کے لیے ابدی نجات کا باعث ہو، اور یہ کلام ہمیشہ کی ابدی زندگی میں داخل کرنے کا دروازہ ہو۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میرے عزیزو، میں اگین آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ پچھلے پروگرام میں بھی اپنے عقل اور حکمت اور دانائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سارے پروگرام کو اطمینان اور تحمل مزاجی سے آپ نے اس میں شرکت فرمائی، اور کسی قسم کی بدمغزی، کسی قسم کا
کوئی ایسا بری فضا نہ پھیلی، بلکہ آپ نے بڑے اچھے سے پروگرام میں شرکت فرمائی۔ امید کرتا ہوں کہ آج بھی آپ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پروگرام میں اچھے سے بنے رہیں گے، اور اس پروگرام میں آپ یقینیاں بڑی برکت اور بڑی حکمت اور خدا کے زندہ کلام مقدس سے بڑی جانکاری اور اس کے علم کے خزانوں سے آپ بھرپور مالا مال ہونے پائیں گے۔ خدا رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگان، اس پروگرام کا مقصد کسی کی دل زاری کرنا نہیں، کسی کے دین کے اوپر اٹیک کرنا نہیں، یا کسی کے مذاہب کو نیچا دکھانا نہیں، بلکہ اس پروگرام کا مقصد ہے کہ جو آج کے زمانہ جدید میں جبکہ انسان اپنی ہی جان کا دشمن بنا ہوا ہے اور اپنی نفس خواہش کا غلام ہے، یہ نفس خواہش انسان کے اندر شیطان ڈالنے والا ہے، اور شیطان قطعاً نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگیاں خداوند کی شکر گزاری میں بڑھیں اور آپ کی زندگیاں اپنے مانند دوسروں سے پیار اور محبت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ اور رفاقت اور شراکت اس رواداری کو برقرار رکھے۔ میرے عزیزو، شیطان ہرگز نہیں چاہتا، بلکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ خدا کے عہد کو توڑیں اور خدا کی نافرمانی کریں اور ایک دوسرے کے مخالف اور ایک دوسرے کے اوپر تشدد اور ایک دوسرے کے دلزاری کرنا اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، یہی شیطان کا مقصد ہے اور یہی شیطان کا ٹارگٹ ہے اور شیطان کا یہی مشن ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا سے دور تر دور ہوتے چلے جائیں اور ایک دوسرے کے لیے ہم نفرت کی تلوار چلائیں اور ایک دوسرے کا قتل کریں۔ یہی شیطان کا منصوبہ ہے، اور یہی شیطان کے پیروکار آج اپنی غلط تعلیم کے ذریعہ سے پوری دنیا میں انتشار اور ایسی لڑائی فساد پھیلا رہے ہیں جو کہ قطعاً بالکل ٹھیک نہیں۔ وہ پوری انسانیت میں ایسی بری فضا کو قائم کر رہے ہیں جو پوری انسانیت کے لیے ہانیکارک ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے عزیزو، جتنے بھی آج اس پروگرام میں شمولیت فرمائے، میں امید کرتا ہوں کہ خداوند آج کے کلام کے عوض آپ کی زندگیوں میں ہر طرح کی بحالی اور ہر طرح کی آپ کی زندگیوں میں برکت کرے گا، اور خدا کا زندہ کلام مقدس اگر آپ کی روحوں کو چھوئے تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس کلام کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کلام کو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے سبب سے بہت سی زندگیاں حوانیت سے چھٹکارا پائیں اور شیطان کا بول بالا نہیں، بلکہ ہم سب کا خالق اور مالک جو زندہ خدا ہے اس کے نام کا بول بالا اور اس کی بزرگی اب تک قائم رہے۔ خدا رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اس چینل کا مقصد کسی کے دل کو ٹھیس لگانا نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں، یا کسی کے اوپر فتویٰ لگانا نہیں، بلکہ اس چینل کا یہی مقصد ہے کہ پوری دنیا میں پیار اور امن اور پیس اور بھائی چارے اور محبت کا پیغام پہنچے، اور ہم سب اسی طرح اپنے خداوند کے حکمات کے مطابق اس رفاقت اور شراکت اس بھائی چارے کو قائم کر سکیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آئیں عزیزو، میرے خداوند کے زندہ پاک کلام کی جانب اپنی توجہ کو متوجہ کریں تاکہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام سے سیکھیں، جانیں، سمجھیں اور پرکھیں۔ اگر خدا کا کلام مقدس ہماری روحوں کو چھوئے
ہمیں مطمئن کرے، اور اگر ہمیں اس میں نجات کی راہ، اگر کوئی لائف لائن ملے تو ہم یقیناً اس کے اوپر ایمان لانے میں ہمیں کوئی کسی قسم کی تکلیف یا کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں، بلکہ ہمیں اس کے اوپر فخر اور اس کے اوپر مکمل طور پہ اپنا ایمان لانا چاہیے، تاکہ ہمارے ایمان لانے سے ہم ہی نہیں بلکہ ہمارا گھرانہ اور ہمارا پورا خاندان بھی نجات پائے اور ہمیشہ کی اپنی زندگی سے بلیس ہونے پائے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں سلام۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اس پہلے حکم پر عمل کرنے کے لیے جس طرح یسوع مسیح نے فرمایا، ہمیں اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند سے محبت رکھنی ہوگی۔ متی 22 باب اس کی 37 آیت ہمیں اپنے خیالات، قول، فعل، کام، روپے، پیسے کے استعمال، وقت، قابلیت، ملازمت اور غرض یہ کہ ہر بات میں خدا تعالیٰ کو اول درجہ دیتا، میں خدا تعالیٰ کو اول درجہ، ہمیں خدا تعالیٰ کو اول درجہ دینا ہوگا، لیکن سوائے مسیح کے کسی نے بھی اس حکم پر مکمل عمل نہیں کیا۔ دوسرا حکم تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ اگر پہلا حکم ہماری پرستش کے متعلق ہے تو دوسرا حکم ہماری پرستش کے طریقے کے متعلق ہے۔ پہلے حکم میں خدا تعالیٰ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کریں۔ دوسرے حکم میں وہ ہماری پرخلوص اور روحانی پرستش کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ یوحنا 4 باب اس کی 24 آیت ممکن ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے دانت، پتھر اور لکڑی کی مکروہ مورتیں نہ تراشی ہوں، لیکن ہم اپنے دل و دماغ میں کتنی ہی گھناؤنی مورتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خدا تعالیٰ کی عبادت دل سے نہیں کرتے تو اس کی ظاہرہ پرستش فضول ہے۔ شاید آپ نے بہت دعائیں مانگی ہیں، لیکن کیا یہ آپ کی حقیقی دعائیں تھیں؟ آپ نے خدا تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی ہوگی، لیکن جو کچھ اس نے اس کے وسیلے سے آپ سے فرمایا، کیا آپ نے اس پر عمل کیا ہے؟ اگر ہمارے دل خدا تعالیٰ سے دور ہیں تو فقط ہونٹوں سے اس کی تعظیم کرنا فضول ہے۔ یسایہ 29 باب اس کی 13 آیت، مرکز 7 باب اس کی 6 آیت، یہ مکاری ہے۔ تیسرا حکم تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ خدا تعالیٰ کا نام اس کی ذات و صفات کو بیان کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں خدا تعالیٰ کے نام کا احترام کرنے کے لیے بہت کچھ مرقوم ہے۔ مسیح نے ہمیں نمونے کے طور پر ایک دعا سکھائی ہے جس کے کچھ الفاظ یوں ہیں: اے ہمارے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے۔ خدا تعالیٰ کا نام ہماری بے پرواہی سے بےعزت ہو سکتا ہے، لہذا ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ ہم نہ صرف اپنی زبان سے بلکہ اپنے خیالات اور اعمال سے بھی اس کا
پاک نام بے فائدہ لیتے ہیں جب کبھی ہمارا چال چلن اپنے ایمان یا عقیدے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، یا جب ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں تو پھر بھی ہم خدا تعالیٰ کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ اگر ہم خدا تعالیٰ کو اپنا مالک و خداوند کہیں لیکن اس کی فرما برداری نہ کریں تو یہ بھی اس کا نام بے فائدہ لینے کے برابر ہے۔ اگر ہم خدا تعالیٰ کو باپ کہتے ہیں اور پھر فکر و تردد میں مبتلا رہتے ہیں تو یہ بھی اس کے نام کا انکار کرنا ہے۔ دراصل ہمارے قول و فعل میں فرق ہی خدا تعالیٰ کا نام بے فائدہ لینا ہے اور یہ راکاری ہے۔ ہاللویہ، پریز دا لارڈ۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، میرے بزرگان، میرے دوستو، خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے جانے پر اور سنے جانے پر باعث سے برکت ہو۔ یقینیا میرے دوست، جتنے بھی میرے بزرگان، جتنے بھی میرے بہن بھائی اس پروگرام میں شرکت فرمائے، آج انہوں نے خدا کے زندہ کلام مقدس سے اس کے علم کے خزانوں کو اور اس کی حکمت کو، اس کی بزرگی کو بڑی کثرت سے حاصل کیا، اور آج کا کلام آپ کی زندگیوں کے لیے روشنائی کا چراغ ہو، اور آپ کی زندگیاں اس حکمت اور بزرگی سے، اس بزرگ کلام سے بھری ہوئی تمام برکتوں سے آپ کی زندگیاں بڑی کثرت سے برکت پانے پائیں، اور آپ کی زندگیاں دوسروں تک اس خدا کے زندہ کلام مقدس سے ان کو برکتیں دینے پائیں، تاکہ ان کی زندگیاں اس گناہ آلودہ اور پاپ سے بھری ہوئی دنیا داری سے ان کی زندگیاں رہائی پانے پائیں، ذات ہونے پائیں، اور ان کی زندگیاں شیطان کی پیروکار نہیں بلکہ ان کی زندگیاں زندہ خدا کی پیروکار ہونے پائیں، اور زندہ خدا کے آگے سجدہ کرنے پائیں، اور اسی کی پرستش اور صرف اسی کی عبادت کرنے پائیں، کیونکہ اس کا کوئی لا شریک نہیں۔ وہ واحد خدا ہے، وہ لشکروں کا خدا ہے، وہ کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ خلق خدا ہے، وہ رب الفاج ہے، وہ رب العالمین ہے۔ میرے عزیزو، خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ سے لے کے اب تک آپ سب کے ساتھ ہو، یسوع مسیح ناصری کے نام سے سلام ہے۔ تھینک یو ویری مچ، مور گاڈ بلیس یو، پریز دا لارڈ، آمین۔